یرموک کا واقعہ پیش آیا. یرموک کے میدان میں کم و بیش 10 لاکھ سے اوپر کا لشکر موجود تھا جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا تھا, اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اب جو ایک نصرانی عربی تھا, ہرقل کو امید تھی, ہرقل نے جو بندہ اپنا منتخب کیا تھا اس سارے لشکر کا سپہ سالار, باہان نام تھا اس کا. باہان جو تھا اس سے ہرقل کو بڑی امیدیں تھیں, چونکہ باہان نے پہلے فتوحات دلوائی ہوئی تھی ہرقل کو, اس لیے باہان پر ہرقل بہت غرور کرتا تھا. باہان کو اس لشکر کی کمان دے دی. اب جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح ایک عظیم الشان ہرقل جو لشکر بھیج رہا ہے ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے, تو رات کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی. ظاہری سی بات ہے, ایک پورے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہمس بھی فتح کر کے آ چکے, بالابک فتح کر کے آ چکے, مختلف بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر کے اب شام کی طرف پیش رفت کی ہوئی ہے. تو صبح کے ٹائم جب اٹھے, نماز ادا کی, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو جلیل القدر اس وقت کی شورا تھی ان کو بٹھایا, جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا کہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس طرح اتنا لشکر آ رہا ہے اور مسلمانوں سے نبرد جمع ہونے کے لیے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے کہا کہ وادی قرا میں کی طرف کوچ کرتے ہیں, چونکہ وہ مدینہ منورہ کے قریب ہے, سرحدی علاقہ ہے, تو وہاں پر ہم جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, تو وہاں پر اگر وہ لشکر آیا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. اگر وہاں پر آئے گا تو چونکہ مدینہ منورہ کے قریب ہے, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر کے ہم وہاں سے مزید کمک بھی منگوا لیں گے. اب یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند نہ آئی. کیوں نہ پسند آئی؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا میں نے کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہوں گے کہ جو مفتوح علاقے انہیں چھوڑ کے تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو, جو علاقے تم نے فتح کر دیے وہ چھوڑ کے اب ادھر لینے کیا آئے ہو. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ جابیہ کا علاقہ چھوڑ دیتے تو کفار پر جو مسلمانوں کا رعب و دبدبہ موجود تھا وہ ختم ہو سکتا تھا. کفار سمجھ سکتے تھے کہ شاید کہ مسلمان نعوذ باللہ ڈر کی وجہ سے علاقہ چھوڑ گیا. اس میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی کہ بہتر ہے کہ ہم یہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. حضرت قیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ ہماری مدد فرمائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تمام صحابہ کرام نے حضرت قیس کی رائے کو پسند فرمایا, اور جب باری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ خاموش تھے, سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے نہ اس رائے کی حامی بھری اور نہ ہی اس کو رد کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بھی اس حوالے سے رائے دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا صحابہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس رائے سے متفق بھی نہیں اور اس کے خلاف بھی نہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیوں؟ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ اب اپنی رائے دیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی کہ یہ جو علاقہ ہے جابیہ, ایک تو یہ قصاریہ وہاں کا ایک قریبی علاقہ تھا, اس کے قریب ہے, اور وہاں کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بیٹھے ہیں اور وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں. ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ جابیہ کے مقام پر رکنے میں ہمیں وہ حملہ کر سکتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہرقل کا بیٹا قسطنطین, ہرقل کا جو بیٹا تھا قسطنطین کی سربراہی اس کے پاس تھی, وہ 40,000 کا لشکر لے کر ہم پر چڑھائی کر سکتا ہے. دوسری وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی. مزید بھی وجہ بتائی, تو اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ یہاں پر گھوڑوں کو بھاگنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے, اور ایک یہ وجہ بھی بتائی کہ یہاں پر جب جنگ ہو گئی تو لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جنگ لڑنے میں ہمیں مسئلہ پیش آ سکتا ہے, کفار چاروں طرف سے ہمیں گھیر سکتا ہے, جس میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ میرے ذہن میں ایک علاقہ ہے, ہم وہاں پر چلتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بتائیں آپ کون سا علاقہ ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ علاقہ یرموک کا میدان ہے.
یرموک کا میدان۔ اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور یہ رائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بجا ہے، اس پر عمل کر دیں۔ تو اس پر حضرت تمام صحابہ بھی متفق ہو گئے، اور متفقہ فیصلے کے بعد لشکر جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کے بعد جو جنگ یرموک کا حوالہ ہے، احوال ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم۔